بسم اللہ الرحمن الرحیم الماہیت المقول علیہ او علی غیرہا الجنس۔ تو نوع کی دو قسمیں ہیں، نوع حقیقی اور نوع اضافی۔ نوع حقیقی وہ ہے کہ جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے کہ جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان، یہ زید عمر بکر پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے۔ اور نوع اضافی وہ ماہیت ہے کہ جب اس کے ساتھ دوسری ماہیت ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال ہو تو جواب میں جنس واقع ہو، جیسے انسان نوع اضافی ہے۔ جب اس کے ساتھ فرس ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں الانسان والفرس ما ہما تو جواب حیوان ہوگا، اور حیوان جنس ہے، لہذا انسان نوع اضافی ہے۔ نوع کی دو قسمیں ہیں، نوع حقیقی اور نوع اضافی۔ نوع حقیقی وہ ہے جو ما ہوا کے جواب میں ایسے کثیرین پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو، جیسے انسان، یہ زید عمر بکر پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک ہے۔ اور نوع اضافی وہ ماہیت ہے جب اس کے ساتھ دوسری ماہیت ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال ہو تو جواب میں جنس واقع ہو، جیسے انسان نوع اضافی ہے، اس کے ساتھ جب فرس ملا کر ما ہوا کے ذریعے سوال کریں اور کہیں الانسان والفرس ما ہما تو جواب حیوان ہوگا، لہذا انسان نوع اضافی ہے۔ آگے ہے الماہیت المقول فی جواب ما ہوا، وہ ماہیت کے جو بولی جائے ما ہوا کے جواب میں فلا یکون الا کلیا ذاتیا، پس وہ نہیں ہوگی مگر کلی ذاتی لما تحتہ، ان افراد کے لیے جو اس کے تحت ہیں، لا جزئیا ولا عرضیا، نہ کہ جزئی اور نہ عرضی۔ فالشخص کزید، پس شخص جیسے زید، وصنف کالرومی، اور صنف جیسے رومی، مثلا مثال کے طور پر خارجان عنہا، خارج ہیں اس ماہیت سے۔ ایک سوال کا جواب ہے نوع اضافی کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ یہ شخص مثلا زید اور صنف مثلا رومی پر صادق ہے، کیونکہ جب ان کے ساتھ دوسری ماہیت ملا کر سوال کیا جائے تو جواب میں جنس واقع ہوگا، جیسے کہا جائے زید والفرس ما ہما، الرومی والفرس ما ہما تو جواب حیوان ہوگا۔ تو لازم آئے گا کہ زید اور رومی بھی نوع اضافی ہوں، حالانکہ زید اور رومی نوع اضافی نہیں ہیں۔ سوال ہوتا ہے نوع اضافی کی یہ تعریف دخول غیر سے مانے نہیں۔ یہ شخص مثلا زید اور صنف مثلا رومی پر صادق ہیں، کیونکہ جب ان کے ساتھ دوسری ماہیت ملا کر سوال ہو تو جواب میں جنس واقع ہوتی ہے، جیسے کہا جائے زید والفرس ما ہما یا الرومی والفرس ما ہما تو جواب ہوگا حیوان۔ تو اب لازم آئے گا کہ زید اور رومی بھی نوع اضافی ہوں، حالانکہ زید اور رومی نوع اضافی نہیں ہیں۔ جواب یہ ہے کہ نوع اضافی کی تعریف میں ماہیت سے مراد وہ ماہیت ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ اور جو ما ہوا کے جواب میں ماہیت بولی جائے وہ کلی ذاتی ہوتی ہے۔ اب تعریف زید اور رومی پر صادق نہیں ہوگی، کیونکہ زید کلی نہیں بلکہ جزئی ہے، اور رومی کلی ذاتی نہیں ہے بلکہ کلی عرضی ہے۔ جواب یہ ہے کہ نوع اضافی کی تعریف میں ماہیت سے مراد ہے وہ ماہیت جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ اب تعریف زید اور رومی پر صادق نہیں آئے گی۔ ماہیت سے مراد وہ ماہیت ہے جو ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، اور جو ماہیت ما ہوا کے جواب میں بولی جائے وہ کلی ذاتی ہوتی ہے۔ اب تعریف زید اور رومی پر صادق نہیں ہوگی، کیونکہ زید کلی نہیں بلکہ جزئی ہے، اور رومی کلی ذاتی نہیں ہے بلکہ کلی عرضی ہے۔ فالنوع الاضافی دائما، پس نوع اضافی ہمیشہ اما ان یکون نوعا حقیقیا، یا نوع حقیقی ہوگی مندرجا تحت جنس، داخل ہوگی کسی جنس کے تحت، کل انسان تحت الحیوان، جیسے انسان حیوان کے تحت، و اما جنسا مندرجا تحت جنس آخر، یا داخل ہوگی یا جنس ہوگی داخل ہوگی دوسری جنس کے تحت، کل حیوان تحت الجسم النامی، جیسا کہ حیوان جسم نامی کے تحت۔ ففی الاول، پس پہلی صورت میں یتصادق النوع الحقیقی والاضافی، صادق ہوں گے دونوں نوع حقیقی اور نوع اضافی۔ وفی الثانی، اور دوسری صورت میں یوجد الاضافی بدون الحقیقی، نوع اضافی پائی جائے گی نوع حقیقی کے بغیر۔ ویجوز ایضاً، اور نیز جائز ہے تحقق الحقیقی، نوع حقیقی کا پایا جانا بدون الاضافی، بغیر نوع اضافی کے، فیما اذا کان النوع بسیطاً، اس صورت میں کہ جب نوع بسیط ہو، لا جزء لہ، اس کا کوئی جز نہ ہو، حتی یکون جنسا، حتیٰ کہ وہ جنس ہو۔ وقد مثل بالنقطۃ، اور تحقیق مثال دی گئی ہے نقطے کے ساتھ۔ وفیہ مناقشۃ، اور اس میں ایک اعتراض ہے۔ وبالجملۃ، اور خلاصہ یہ ہے
کہ فالنسبۃ بینہما العموم من وجہ، ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہ ہے۔ نوع حقیقی اور نوع اضافی کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے، یعنی 3 مادے ہوں گے، ایک مادہ اجتماعی، 2 مادہ اشتراکی۔ مادہ اجتماعی کے نوع حقیقی بھی ہو، نوع اضافی بھی ہو، جیسے انسان، یہ نوع حقیقی بھی ہے کیونکہ ما ہوا کے جواب میں زید امر بکر پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت ایک، اور نوع اضافی بھی ہے کیونکہ جب اس کے ساتھ فرس ملا کر سوال ہو تو جواب میں حیوان واقع ہوتا ہے جو کہ جنس ہے۔ مادہ اشتراکی نمبر 1 کے نوع حقیقی ہو، نوع اضافی نہ ہو، جیسے حیوان۔ مادہ اشتراکی نمبر 1 کے نوع اضافی ہو، نوع حقیقی نہ ہو، جیسے حیوان۔ یہ نوع اضافی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جب شجر ملا کر سوال ہو تو جواب میں جسم نامی واقع ہوتا ہے جو کہ جنس ہے، اور نوع حقیقی نہیں ہے کیونکہ یہ انسان، بکر، غنم پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت مختلف ہے۔ تو مادہ اشتراکی نمبر 1 نوع اضافی ہو، نوع حقیقی نہ ہو، جیسے حیوان، کہ یہ نوع اضافی ہے کیونکہ جب اس کے ساتھ شجر ملا کر سوال ہو تو جواب میں جسم نامی ہوگا جو کہ جنس ہے، اور نوع حقیقی نہیں ہے کیونکہ یہ انسان، بکر، غنم وغیرہ پر بولا جاتا ہے جن کی حقیقت مختلف ہے۔ مادہ اشتراکی نمبر 2 کہ نوع حقیقی ہو، نوع اضافی نہ ہو، جیسے نقطہ، یہ نوع حقیقی ہے لیکن نوع اضافی نہیں ہے، اس لیے کہ نوع اضافی وہ ہوتی ہے جس کی جنس ہو، اور جنس اس کی ہوتی ہے جس کا جز ہو، اور نقطے کا کوئی جز نہیں ہے۔ مادہ اشتراکی نمبر 2 نوع حقیقی ہو، نوع اضافی نہ ہو، جیسے نقطہ، یہ نوع حقیقی ہے، نوع اضافی نہیں ہے کیونکہ نوع اضافی وہ ہوتی ہے جس کی جنس ہو، اور جنس اس کی ہوتی ہے جس کا جز ہو، اور نقطے کا کوئی جز نہیں ہے۔ وفیہ مناقشۃ، مصنف پر اعتراض کہ نقطہ کو مثال میں پیش کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اولاً تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ نقطہ موجود ہے، ثانیاً اگر تسلیم کر لیں کہ نقطہ موجود ہے تو پھر یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ نوع حقیقی ہے، ثالثاً اگر مان لیں کہ یہ نوع حقیقی ہے تو پھر یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ نوع اضافی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کا کوئی جز ذہنی ہو اور وہی جز ذہنی اس کے لیے جنس ہو، جب اس کی جنس ہوگی تو پھر نقطہ نوع اضافی ہوگا۔ مصنف پر اعتراض، نقطہ کو مثال میں پیش کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اولاً تو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ نقطہ موجود ہے، ثانیاً اگر مان لیں کہ نقطہ موجود ہے تو پھر یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ نوع حقیقی ہے، ثالثاً اگر مان بھی لیں کہ یہ نوع حقیقی ہے تو پھر یہ تسلیم نہیں کہ یہ نوع اضافی نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے نقطے کا کوئی جز ذہنی ہو اور وہی جز ذہنی اس کے لیے جنس ہو، تو نقطہ کی جنس ہوگی، جب اس کی جنس ہوگی تو پھر نقطہ نوع اضافی بھی ہوگا۔